شریف کے آج جو لائف آف کرائسٹ ہے حیات المسیح اس کا تھرڈ لیسن ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حیات المسیح میں ہم نے پارٹ 2 کے اندر مسیح کے معجزے تھے جن کو اسٹڈی کیا, اور اب یہ پارٹ 3 ہے جس کے اندر تمثیلیں ہیں جن کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. سو تمثیل کیا ہوتی ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے اس بات پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ غور کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند یسوع نے تمثیلیں کیوں سنائیں, اور پھر چند ایک تمثیلوں پر ہم نے غور بھی کیا. سو یاد ہے تمثیل کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی زمینی کہانی جس کے ذریعہ سے خداوند یسوع نے روحانی سبق, روحانی مطلب شاگردوں کو سمجھایا. کوئی بھی زمینی تمثیل یا مثال جس سے لے کر, جس کو استعمال کر کے مسیح خداوند نے روحانی مطلب لوگوں کو سمجھایا. تمثیلوں میں کیوں مسیح نے کلام دیا یاد ہے؟ کیا میں نے بتایا تھا؟ وائے حالانکہ مسیح خداوند سیدھا سیدھا کلام بھی سنا سکتا تھا, تمثیلوں میں کیوں سنایا؟ تاکہ جو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں اور کلیئر ہو جائے, اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان سے مطلب پوشیدہ رہے. وہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, سنتے ہوئے نہیں سنتے, ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور نجات پائیں. سو تمثیل میں کلام سنا کر مسیح خداوند نے اس کو ایکسپلین بھی کیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس نے اس کو چھپایا بھی. دونوں باتیں ہی تھیں. اس سے پہلے لیسن میں ہم نے پہاڑی واز کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا, یاد آ رہا ہے نا؟ تو آج تمثیلوں کو ہم جاری رکھیں گے اسٹڈی کرنا. سب سے پہلے 2 تمثیلیں ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے, اور یہ دونوں تمثیلیں دعا کے تعلق سے ہیں, پریئر. تو یہ دونوں تمثیلیں کس حوالے سے ہیں؟ دعا کے متعلق تماثیل, دعا کے بارے میں یہ تمثیلیں ہیں دونوں. پہلی بات تو آپ جانتے ہیں یہ حیات المسیح ہے, پارٹ 3, اور لیسن نمبر بھی 3 ہے. لیسن 3 دعا کے بارے میں تمثیلیں ہیں پہلے نمبر پر. ان تمثیلوں کے ذریعے سے چند باتیں جو خداوند نے ہمیں سکھائیں. پہلی بات جو اس نے سکھائی وہ یہ ہے کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اس کے لیے ایک حوالہ اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہیں تو یسایہ زبور کی کتاب 65 باب اور اس کی 2 آیت. اور پھر لوکا کی انجیل 11واں باب پڑھیے. زبور کی کتاب میں جو آیت ہے 65 نمبر زبور اور اس کی 2 آیت پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ سو خدا کی بہت ساری صفات ہیں. خدا پاک ہے, خدا عادل ہے, خدا منصف ہے, خدا نور ہے, بہت ساری صفات ہیں. یاد ہے تعلیم بائبل کے اندر ہم نے بہت ساری خدا کی صفات دیکھی ہیں. ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ اے دعاؤں کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئے گا. اور پھر لوکا کے انجیل 11 باب کے اندر خداوند نے ایک وعدہ کیا ہے. اس نے کہا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو
تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ 9ویں آیت، 11واں باب اور آیت نمبر 9 اور 10۔ وعدہ کیا ہے خدا کا؟ دعا کرو تو وہ جواب دے گا۔ کیا وعدہ اس نے کیا ہے؟ مانگو تو کیا ہوگا؟ دیا جائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس تمثیل کے ذریعے سے خدا نے یہ سکھایا ہے کہ دعا کرو گے تو جواب ملے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ۔ میں باقی 2 لکھ نہیں رہا، لیکن مانگو تو دیا جائے گا، کھٹاؤ تو کھولا جائے گا، تو ڈھونڈو تو کیا ہوگا؟ پاؤ گے۔ لیکن ایک بات جو میں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اصل میں جو اوریجنل میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ صرف مانگنا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیپ آن آسکنگ، کیپ آن آسکنگ، مانگتے رہو، جاری عمل ہے۔ کھٹکھٹانا ہی خالی نہیں ہے، کیا ہے؟ کھٹکھٹاتے رہو۔ کھٹکھٹاتے رہو، اور ادھر کیا ہے؟ ڈھونڈتے رہو تو پاؤ۔ یعنی مانگنا صرف ایک ٹائم کا عمل نہیں ہے، کھٹکھٹانا صرف ایک ٹائم کا کھٹکھٹانا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جاری رکھنا ہے۔ ایمپلیفائڈ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کیپ آن آسکنگ اٹ شیل بی گیون، کیپ آن ناکنگ، کھٹکھٹاتے رہو تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، کیپ آن سیکنگ اینڈ یو ول فائنڈ۔ کیپ آن یعنی اس بات کو جاری رکھنا۔ سو دعا میں کسی بات کے لیے ایک ہی بار کرنے کی ضرورت ہے اور پھر بس کر دیں، یا دعا کرتے رہنا چاہیے جب تک جواب مل نہیں جاتا۔ یہ ہے ان تمثیلوں کے ذریعے سے جو خداوند یسوع نے ہم کو سکھایا۔ ایلیا کی اگزامپل بڑی واضح ہے، کلیئر ہے۔ بارش کے لیے جب وہ دعا کرنے لگا تو نوکر کو بھیجا، کہا دیکھ وہ بادل نظر آیا، تو بادل تھا، اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ پھر اس نے اسے بھیجا، پھر دعا کی، پھر بھیجا، اور 7ویں بار جب وہ آیا تو اس نے کہا تھوڑا سا بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا سمندر سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اس نے اس وقت تک دعا کرنا جاری رکھا جب تک اسے جواب مل نہیں۔ تو ان تمثیلوں کے ذریعے سے جو بھی ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں، خدا نے پہلے نمبر پر کیا بتایا ہے کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اس نے جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو اس نے سکھائی ہے وہ ہے اصرار یا ثابت قدمی۔ اس کا مطلب ہے اتنی دیر تک مانگتے رہنا، اصرار کرتے رہنا۔ اصرار کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ پرسسٹنس۔ اتنی دیر تک اصرار کرنا ہے، کھٹکھٹانا ہے جب تک ہمیں جواب مل نہیں جاتا۔ جواب کے آنے تک ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی تمثیل یہ ہے آدھی رات کے وقت مانگنے والا دوست۔ یہ تمثیل آپ کو لوکا 11 باب میں ملے گی۔ پہلی تمثیل ہے آدھی رات کو مانگنے والا دوست، روٹیاں مانگنے والا دوست۔ لوکا 11 باب آیت نمبر 5 سے لے کر 13 آیت تک۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ تم ایسا کون سا شخص ہے، کون ہے جس کا ایک دوست ہو، آدھی رات کو وہ اس کے پاس آ کر اسے کہے کہ اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا۔
ویسے خداوند نے یہ بتایا کہ ہم صرف اپنے لیے ہی، اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں، اوروں کی ضرورتوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اب یہ آدمی جو جا کے کھٹکھٹا رہا ہے، یہ ضرورت مند تھا یا اس کا دوست تھا جو سفر کر کے آیا بھوکا تھا وہ ضرورت مند تھا؟ ضرورت مند تو وہ ہے۔ درخواست کون کر رہا ہے؟ اس کا دوست۔ اس کا مطلب ہے ہم اوروں کے لیے درخواست کر سکتے ہیں۔ اوروں کے لیے دعا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شفایتی دعا، انٹرسیسری پریئر۔ تو اس نے کہا میرے پاس ہے کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، وہ اندر سے جواب دے کہ مجھے تکلیف نہ دے، دروازہ بند ہے، میرے لڑکے میرے پاس بچونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ اس نے اس کو روٹیاں نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے بچے پاس سوئے ہوئے تھے اور وہ سارے گھر کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹائم آدھی رات کا تھا، آپ کو پتا گاؤں میں بچے جب بجلی نہیں تھی تو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا دے نہیں سکتا، لیکن اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ بھی دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ اس کو روٹیاں مل گئیں اس لیے نہیں کہ اس کا دوست تھا، اس لیے مل گئیں کہ وہ کھٹکھٹاتا رہا۔ یہ لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا نا، اس کی بے حیائی کے سبب سے، انگریزی میں لکھا بیکاز آف ہز پرسسٹنس، اس کے اصرار کی وجہ سے لگا رہا۔ یہ اس کا اوریجنل میننگ ہے۔ پھر یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تو سبق کیا ملا پھر اس تمثیل سے؟ کیا سبق ہے؟ لگاتار سے ہمیں دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ یہ ہے جی سبق، لگے رہنا۔ اور اس بات پر غور کرنا ہے، جو کوئی مانگتا رہتا ہے اس کو ملے گا، جو کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ خاص بات ہے۔ تو اس تمثیل میں خداوند یسوع نے کون سی بات ہمیں سکھائی ہے؟ کہ وہ دوست اتنی دیر تک دروازہ ناک کرتا رہا جب تک دروازہ کھول نہیں گیا۔ اس کا مطلب اصرار کی بیسیکلی ٹیچنگ ہے جو خداوند نے دی ہے، ثابت قدمی کی ٹیچنگ دی ہے۔ اگر ہم مانگتے رہیں لگاتار اصرار کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، تو ہماری دعاؤں کا جواب ملے گا۔ کلیئر ہے نا؟ یہ کئی واقعات میں بھی ایسا ہوا، لیکن اس تمثیل کے ذریعے سے خداوند نے یہی سمجھایا ہے۔ اوکے، دوسری تمثیل، بے انصاف قاضی اور بیوہ۔ یہ ملے گا لوکا 18 باب پہلی 8 آیتوں۔ یہ تمثیل تو آپ سب کو آتی ہے۔ ایک بے انصاف قاضی ہے، لکھا ہے نہ وہ خدا سے ڈرتا اور نہ کسی آدمی کی پرواہ کرتا۔ ایک بیوہ انصاف کے لیے بار بار اس کے پاس آ رہی ہے اور کہتی ہے کیا میرا انصاف کر کے مدعی کے ہاتھ سے بچا۔ آخر کار قاضی نے اس کی عرض منظور کر لی۔ کیوں کر لی؟ کیونکہ اس کے بار بار آتے رہنے کی وجہ سے، اس کے فریاد کرتے رہنے کی وجہ سے۔ تو اس تمثیل میں مسیح نے کیا سکھایا ہے؟ وہی بات کہ جو دعا جو ہے لگاتار کرتے رہنے سے جواب ملے گا۔ اگر ایک بے انصاف قاضی ایک بیوہ کے لگاتار اصرار پر اس کی درخواست سن کر جواب دیتا ہے، تو کیا ہمارا خدا ہماری فریاد نہ سنے گا؟ ایسے لکھا ہے نا، دیکھا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، کیا خدا اپنے برگزیدوں کے بارے میں انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس کے سامنے فریاد کرے؟ تو بھی یہ حوالہ نکالیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟
छठी आयत से पढ़े। खुदावंद ने कहा, सुनो ऐ बेइंसाफ काजी, क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने फरिश्तों का इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन मुझसे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करे। वो भी जब अपने आदम आएगा, तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? क्या वो जमीन पर ईमान पाएगा? इसका मतलब है लगातार इसरार के साथ दुआ करते रहने के लिए ईमान की जरूरत है। अगर हम में ईमान नहीं है तो हम मुसलसल दुआ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये बड़ी खास बात है। इब्राहिम ने कितना वेट किया, कितनी, उसे जल्दी जवाब मिल गया। 25 साल उसने वेट किया, लेकिन उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो इत्काद में कमजोर नहीं हुआ, बल्कि मजबूत होकर ईमान में उसने खुदा की तमजीद की। वो डगमगाया नहीं। और ऐसा ही रवैया हमारा भी होना चाहिए। रोमियो 4 बाब, रोमन्स चैप्टर नंबर 4 और उसकी 17 आयत से 20वीं आयत, 17 आयत से ऑनवर्ड। बाईस तक, 20 नहीं 22 पढ़ता हूं मैं। लिखा हुआ है, चुनाचे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप, चुनाचे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं है उनको इस तरह बुला लेता है गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया कि इस कौल के मुताबिक तेरी नस्ल ऐसी होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ, ईमान में कमजोर हुआ। अगर ये हालात मुआफिक नहीं थे, सारा के रहम से कोई औलाद पैदा होने की उम्मीद ना थी, ठीक है, सारा के रहम की मुर्दगी पर उसने ध्यान नहीं किया और अपने बदन के मुर्दगी पर भी नहीं, और लिखा ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। इसका मतलब है ईमान होगा तो हम लगातार इसरार के साथ दुआएं करते रहेंगे। वेट भी करना पड़ेगा, तो ईमान है जिसके बलबूते पर हम वेट करें। समझ आ गई है? मसीह खुदावंद ने दुआ के तलक से जो तमसीलें सुनाई हैं, तमासील, तमसील की जमा है, उसमें उसने एक बात सिखाई है कि दुआ, खुदा दुआओं का जवाब देता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें दुआ का जवाब हासिल करने के लिए साबित कदमी के साथ लगातार इसरार करते हुए दुआ करते रहना, हिम्मत नहीं हार जानी। ये जो लूका 18 बाब में हमने आयत पढ़ी है, ये लूका 18 में लिखा है, फिर उसे इस गरज से ये तमसील कही कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? ये थी 2 तमसीलें हमने सीखी हैं जो दुआ के ताल्लुक से हैं। अब हम चंद तमसीलें देखेंगे जो खुदा की बादशाही के ताल्लुक से है। खुदा की बादशाही के मुताल्लिक तमसीलें। तमसीलें ऐसे होना चाहिए। पहली एक तमसील हम पढ़ते हैं जी, अच्छा बीज और कड़वा बीज। कड़वे दानों की तमसील।
متی 13 باب 24ویں آیت 30ویں آیت اور اس کے بعد 36ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک. تمثیل کیا ہے؟ یاد ہے کڑوے دانوں کی تمثیل؟ ایک آدمی تھا جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، لیکن اگر آپ یہ کھول لیں حوالہ متی 13 باب تو لکھا ہوا ہے سوتے میں، یعنی جب یہ سو رہے تھے تو دشمن آیا اور اس نے جہاں اس نے اچھا بیج بویا تھا وہاں پر کڑوے دانے بھی اس نے بو دیے. جب بیج اگا، اچھے دانے بھی اگے اور کڑوے دانے بھی بیچ میں اگے. وہ جب دکھائی دینے لگے تو جو ملازم تھے کام کرنے والے، انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ مالک ہم نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہیں بویا تھا، پھر یہ کڑوے دانے کدھر سے آ گئے؟ اس نے کہا یہ ضرور دشمن کا کام ہے. آئیے پڑھتے ہیں لوکا متی 13 باب میں. پھر ان نوکروں نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ ہم ان کو اکھاڑ ڈالیں، یہ جو کڑوے دانے ہیں ان کو نکال دیں. متی 13 باب آیت نمبر 24. اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا آسمان کی بادشاہی اس آدمی کے مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور کڑوے دانے بھی بو گیا. اس کا دشمن آیا، کڑوے دانے بیچ میں بو گیا. پاس جب پتیاں نکلی اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے. نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا خداوند کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن کا کام ہے. نوکروں نے ان سے کہا کیا تو چاہتا ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ ڈالو. کڑوے دانے نکالتے نکالتے یہ نہ ہو کہ اچھے والے دانے بھی تم نکال دو، اچھا جو پودا بنا ہے گندم کا اس کو بھی تم نے کہیں اکھاڑ ڈالو. اس نے کہا کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر لو. اوکے، اس تمثیل میں خداوند نے کیا بات سکھائی ہے؟ آیت نمبر 36 یہاں پہ لکھا ہے اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے. تو اب یہ تمثیل ہے، اس کا مطلب کون سمجھانے لگا؟ خداوند یسوع خود بتانے لگا کہ اس تمثیل کا مطلب کیا ہے. اس نے جواب میں کہا اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے. تو جو بیج بو رہا ہے وہ کون ہے؟ ابن آدم، خداوند یسوع. کھیت کیا ہے؟ دنیا ہے. کھیت کس کو کہا گیا ہے؟ دنیا کو. بونے والا کون ہے؟ جو بھی خادم کلام بوتا ہے، اور اس سچویشن میں ابن آدم. آگے اس نے کہا کہ اچھے بیج کا بونے والے ابن آدم ہے، کھیت دنیا ہے. اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں. دیکھیں مطلب کتنا خداوند نے کلیئر کیا ہے. اچھا بیج کون سے ہیں؟ جو بادشاہی کے بیٹے ہیں، جو بادشاہی کے فرزند ہیں. اوکے، کڑوے دانے کون سے ہیں؟ ابلیس کے فرزند. بڑا کلیئر لکھا تو ہوا ہے، لکھا نہیں ہوا؟ یسوع نے کیا کہا؟ آیت نمبر 38 کھیت دنیا ہے، اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں. جس دشمن نے اس کو بویا وہ کون ہے؟ ابلیس. آگے لکھا ہوا ہے کٹائی دنیا کا آخر ہے. دشمن جس نے یہ بویا وہ کون ہے؟
ابلیس. کٹائی کیا ہے پھر؟ دنیا کا آخر. اور کاٹنے والے کون ہیں؟ پڑھے، کھولا نہیں ہے بائبل. کاٹنے والے کون ہیں؟ فرشتے. چالیسویں آیت. پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا. ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں، بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے، ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے. جس کے کان ہوں وہ سنے. اس تمثیل سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ایز اے لیڈر ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا کے اندر جو ابلیس کے فرزند ہیں، شریر کے فرزند، وہ بھی ہوں گے. اچھے لوگ بھی ہوں گے چرچ میں، بادشاہی کے فرزند بھی ہوں گے، اور بیچ میں کڑوے دانے بھی ہوں گے. لکھا ہے یہاں پر ہوں گے. ہم نے ان کو جب نکالنا ہے تو کیئرفل رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو صحیح والے ممبر ہیں وہ بھی جاتے رہیں. We have to be careful. ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ کڑوے دانے نکالتے نکالتے ہم باقی اچھے بیج کو بھی نہ نکال پائیں. اب ایسے کئی دفعہ ہوا ہے، ایک آدمی واقعی چرچ کے اندر مسئلے پیدا کر رہا ہوتا ہے، شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، شیطانیاں کر رہا ہوتا ہے، اس کو اب کک آؤٹ کریں تو کئی اس کے عزیز جاننے والے وہ صحیح چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ بھی چرچ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو کیا ہم نے کڑوے دانے نکالتے نکالتے اچھے والے دانے بھی اکھاڑ کر پھینک دی. تو یہاں پر میرے خیال میں پاسبانوں کے لیے خاص طور پر جو ایڈمنسٹریشن کے کام میں ہیں، یہ وارننگ ہے کہ ہمیں کڑوے دانوں کو نکالتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. کڑوے دانے نکالنے تو ہے، نوکروں نے تو اسی وقت ہی کہا، مالک چاہتا ہے کہ ہم ابھی ان کو اکھاڑ کر پھینک دیں. اس نے کہا ابھی پھینکا تو ہو سکتا ہے کئی اچھے دانے بھی نکال بیٹھے. اینڈ تک ان کو بھی جانے دو، میں خود ہی انصاف کروں گا. پہلے ان کو اکٹھا کریں گے، گٹھے باندھ کر آگ میں پھینکیں گے، اور پھر جو باقی اچھے دانے ہوں گے ان کو جمع کر کے کھٹے میں جمع کر. تو آخر میں انصاف ہوگا. ویسے چرچ میں اس سے ثابت پتہ کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اور ہوں گے. ایک مسیح نے تمثیل سنائی، ایک شخص تھا جس نے جال ڈالا اور اس میں اچھی اور بری دونوں قسم کی مچھلیاں آ گئیں. اس نے یہ کیا کہ جو صحیح نہیں تھی ان کو واپس سمندر میں پھینک دیا، اور جو اچھی اچھی تھی ان کو چن لیا. اینڈ میں جا کر خدا نے گیہوں کو بھوسی سے علیحدہ کرنا ہے. کیا لکھا ہے؟ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں، وہ گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسی کو کدھر پھینکے گا؟ آگ میں. تو آپ پریشان نہ ہو، خدا خود انصاف کرے گا. ڈفرینشیشن ہونا ہے. بیوقوف کنواریوں میں اور عقل مند کنواریوں میں فرق کیا خدا نے. اچھی مچھلیوں اور بری مچھلیوں کے درمیان فرق کیا. بائیں طرف والے اور دائیں طرف والے لوگوں کو تقسیم کیا. اس نے لیفٹ والوں سے کہا تم آگ میں چلے جاؤ، دائیں طرف والوں سے کہا تم مسمار کی بادشاہی میں چلے جاؤ. سو فرق تو اینڈ میں ہونا ہے. یہاں پر اس تمثیل میں مسیح نے یہی سکھایا ہے کہ بادشاہی کے اندر دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے. ویسے ہمارے چرچ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف نامینلی چرچ کے ساتھ جیسے ممبر ہوتے ہیں ایسے ہی ہے، اسپرچول لائف ان کی کوئی بھی نہیں ہے. میں جانتا ہوں، لیکن میں ان کو اکھاڑ کر پھینک نہیں رہا، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ بھی کلام سنتے رہیں، ان کو بھی پانی ملتا رہے، ان کو بھی کھاد ملتی رہے، بڑھتے رہیں. کیا پتہ
کسی دن کام ہو ہی جائے، نہ بھی ہوا تو خداوند اینڈ پہ انصاف تو کرے گا. اس نے سیپریشن کرنی ہے، اس نے بھیڑوں میں اور بکریوں میں فرق رکھنا ہے، کرنا ہے. تو اس تمثیل سے یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے. آئیے اگلی تمثیل کو دیکھیں. باقی سب چیزیں اس میں تمثیل ہے. جو آگ میں ڈالا جانا والا وہ تمثیل نہیں ہے. آگ لٹرلی آگ ہے جس میں لوگوں نے جانا ہے. گٹھے بنا کر آگ میں ڈال دو، آگ تمثیل نہیں ہے، آگ ریئل ہے. کہ کڑوے دانوں کی تمثیل. اس کے بعد متی کی انجیل 13 باب، رائی کے دانے کی تمثیل. اکتیسواں باب، 13واں باب 31ویں آیت. رائی کے دانے کی تمثیل. تیرہواں باب 31ویں آیت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا. وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا غلط ہو جاتا ہے کہ باغ پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. پہلی جو تمثیل ہم نے سیکھی ہے 24ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے. پہلی وہ جو کڑوے دانوں کی تمثیل تھی وہ کس تعلق سے تھی؟ خدا کی بادشاہی کے بارے میں. یہ جو تمثیل ہے 31ویں آیت میں، یہاں پہ بھی لکھا ہے آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے. تو یہ تمثیل بھی کس کے بارے میں ہے؟ آسمان کی بات. تو ابھی ہم کیا سٹڈی کر رہے ہیں پھر؟ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں تمثیلیں. نمبر 1 ہم نے دیکھا ہے کڑوے دانوں کی تمثیل. نمبر 2 ہم نے دیکھا ہے رائی کے دانے کی تمثیل. اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ مسیح خدا نے کیا سکھایا کہ یہ کلیسیا، یہ خدا کی بادشاہی، اس کو ایسے تھوڑے لوگ سمجھ کر یا چھوٹا سٹارٹ سمجھ کر ایسے پریشانی ہو جائے. وہ آغاز تھوڑا سا بھی ہو لیکن بڑھتے بڑھتے اس نے ترقی کرنی ہے اور اس کا انجام شاندار ہونا ہے. رائی کا دانہ اس نے کہا چھوٹا سا ہوتا ہے، جب بویا گیا بڑا، اتنا بڑا درخت بن گیا کہ ہوے کے پرندے آ کر اس پر بسیرا کر رہے تھے. ویسے آپ جانتے ہیں یسوع نے کہا ہے چھوٹے گلے نہ ڈر. کلیسیا کیا ہے؟ چھوٹے ہی ہیں. ہم نے 2 رستوں کے بارے میں سیکھا تھا کہ جو اس زندگی پہ راہ پر جانے والے ہیں وہ لوگ تھوڑے ہیں. جب کلیسیا کا آغاز ہوا تو کتنے لوگ تھے؟ 120. تھوڑے ہی ہیں، اتنے زیادہ تو نہیں ہیں. لیکن بڑھتے بڑھتے پہلے ہی دن 3000 لوگ اور شامل ہو گیا. آگے جا کر تعداد 5000 ہو گئی. پھر آگے اور ہزاروں ہزار لوگ ملتے گئے. کہا جاتا ہے کہ یروشلم کی کلیسیا 50,000 لوگوں پر مشتمل تھی. 50,000 پیپل. اور آج کلیسیا کتنی ہے؟ کتنے ملکوں میں ہے؟ آلموسٹ ہر ملک کے اندر کلیسیا موجود. بڑی ہے کلیسیا ویسے کہ نہیں؟ یسوع نے یہی تمثیل سنائی ہے. تو اس تمثیل سے لیسن کیا ہے؟ کہ اس کی ابتدا اگرچہ تھوڑی ہو، ابتدا اگرچہ چھوٹا ہو، ابتدا تھوڑی جگہ چیز سے ہو رہی ہو، مگر انجام کیا ہوگا؟ بہت بڑا، شاندار ہوگا. ابتدا بالکل تھوڑے انداز پر ہوئی ہے مگر اس کی شاندار ترقی ہوتی گئی، لاکھوں کروڑوں میں پہنچی بات. اور جب آپ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں کتنی بڑی بھیڑ ہے بہن جی، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اتنا بڑا درخت بننا ہے اس نے.
दानियल की किताब में एक पत्थर है छोटा सा जो बगैर हाथ लगाए काटा गया, उस मूर्त को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया जो दुनिया की बादशाहतें थी, और फिर वो पत्थर बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते बड़ा पहाड़ बन गया और पूरी जमीन पर फैल गया। और इसके बारे में दानियल को खुदा ने बताया कि ये वो बादशाही है जो एंड में आसमान का खुदा एस्टैब्लिश करेगा और वो बढ़ती जाएगी। देखा उसके इकबालमंदी के, उसकी बादशाही और इकबालमंदी की कोई इंतहा ना होगी। इसका मतलब है ये इकबालमंदी होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और उसकी बादशाही का आखिर ना हो। सो हमें परेशान हो जाना चाहिए कि हम तो थोड़े से हैं, वो लोग हमें अच्छा नहीं जानते, कहते हैं ये तो पेंटिकास्टल है, ये तो भाई हैं। मेरे ख्याल में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मसीह यीशु ने कहा कि जो सही वाली आसमान की बादशाही है उसका स्टार्ट हमेशा होता ही छोटा है और फिर वो आगे बढ़ती है, फिर वो आगे तरक्की करती है। समझ आ गई है? इस तमसील से खुदावंद यीशु ने ये बात समझाई है। मत्ती 13 बाब की 33वीं आयत पढ़ें। 31वीं और 32वीं आयत में राई के दाने की तमसील है। 33वीं आयत, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस कबीर की मानत है, जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब कबीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने बीवी से तमसीलों में ली और बगैर तमसील की वो उसे कुछ बस इतना काफी है। आटे में खमीर, थोड़ा सा खमीर था, 3 पैमाना आटे में मिला दिया और होते होते क्या हो गया? सारा ही आटा खमीरा हो गया। इससे क्या साबित होता है? खमीर किसको जाहिर करता है? झूठी तालीम को, गुनाह को। हाँ, ये नहीं, पहली तमसील कड़वे दानों की तमसील है, दूसरी राई के दाने की तमसील है। नहीं, वो दुआ के बारे में थी, वो सिर्फ 2 थी, वो 2 तमसीलें थी। ये खुदा की बादशाही के बारे में तमसीलें, ये अब मुझे मिटा देना चाहिए। ये अब दुआ वाली तमसीलें खत्म होगी, अब खुदा की बादशाही के मुतालिक तमसीलें। आपको याद है जब वो ईद फसा के बाद बेखमीरी रोटियों की ईद मनाया करते थे। खमीर जो है ये बदी और शरारत को जाहिर करता है। तो झूठी तालीम या गुनाह अगर अंदर होगा तो उसका असर बढ़ते बढ़ते पूरे बदन को मुतासर कर सकता है। लिहाजा हमें करना क्या है? हमने इसको जगह नहीं देनी खमीर को, क्योंकि ये आटे में छुपे हुए खमीर की मानद। मतलब यहां पर भी वही है कि गो थोड़ा सी चीज हो, बढ़ते बढ़ते उसका असर होगा। तो बादशाही के अंदर झूठी तालीमात भी आई हैं, शायद स्टार्ट किसी आदमी ने किया हो, लेकिन बढ़ते बढ़ते कितने लोग उससे मुतासर हुए और गुनाह आलूदा हो गए, नापाक हो गए, कलीसिया से निकल गए। तो अब आसमान की बादशाही के अंदर ये काम भी होता है। ओके, लेट आगे बढ़ते हैं, एक और तमसील पर गौर करें। 44 आयत, कौन सी तमसील है? छुपे हुए खजाने की तमसील। छुपा हुआ खजाना ही लिख लेते हैं, छुपा हुआ खजाना। ये छुपे नहीं आएगा, छुपा हुआ खजाना। मैं पढ़ने लगा हूं, यहां पर लिखा है आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानंद है। ये फिर तमसील बादशाही के बारे में। कहां खजाना छुपा हुआ है? खेत में। खेत क्या है? यीशु ने भी बताया, खेत दुनिया है। तो कहता है आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मूल ले लिया।
اس کا مطلب اسے پتا چل گیا کہ یہ کتنی ویلیویبل چیز ہے جو اس دنیا کے اندر موجود ہے. تو جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے بیچا اور جا کر اس کھیت کو خرید لیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کھیت دنیا ہے، خزانہ جو اس کلیسیا کے دنیا کے اندر ہے وہ میرے خیال میں کلیسیا ہے. جن لوگوں کو اس کی قدر و قیمت اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کلیسیا کتنی قیمتی ہے، وہ سب کچھ دے کر اس کو خرید لیتا ہے. خداوند یسوع نے ویسے کلیسیا کو خریدنے کے لیے ایسا ہی نہیں کیا، اس نے اپنی بھاری قیمت ادا کی، اپنا خون دے کر، اپنا سب کچھ دے کر اس نے خریدا ہے. پہلے نمبر پر کھیت دنیا ہے، خزانہ کلیسیا ہے، اور جس نے اس کو خریدا ہے وہ خداوند یسوع ہے. اسی نے خریدا ہے نا. نمبر 2، خزانہ نجات بھی ہے. تو یہاں پر اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نمبر 1 پہ خزانہ کلیسیا بھی ہے، نمبر 2 خزانہ نجات بھی ہے. جن آدمیوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نجات کتنی ویلیویبل ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ ترک کر کے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، نجات پاتے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ خزانہ روحیں ہیں. آدمیوں اور عورتوں کی روحیں اس دنیا کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے. اور جو ان روحوں کو جیتنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں وہ خادم ہیں، مبشر ہیں، جو ان کو جیتنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں. روح جو ہے وہ بھی کلیسیا ہی ہے، نجات بھی آپ کو کلیسیا میں ملتی ہے. یہ تینوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں. آسمان کے بادشاہ ویسے قیمتی ہے. دیکھیں کتنے لوگ تھے پرانے عہد نامے کے اندر جو منتظر تھے، جن کو سمجھ ہی نہیں آئی. خدا نے آج ہم پر یہ بھید آشکارا کیا ہے. میرے خیال میں خداوند یسوع کی کلیسیا کے اندر شامل ہو جانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے. یہ ہمیں مل گیا تو ہم غریب نہیں ہیں پھر کہ غریب ہیں. ہم غریب نہیں ہیں. وہ دنیاوی لحاظ سے غریب ہوں بھی، جیسے پطرس اور یوحنا نے کہا، اندھے نے وہ بھیک مانگی، جنم کے لنگڑے نے، تو اس نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس آیا نہیں. اس کا مطلب جیب ان کی بھی خالی تھی، لیکن ان کے پاس جو دولت تھی وہ نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلوں سے بھی نہیں مل سکتی. انہوں نے کہا یسوع کے نام میں اٹھ اور چل کر. تو نجات بہت بڑا خزانہ ہے، کلیسیا بہت بڑا خزانہ ہے. جن کو ان کی قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے وہ اس آدمی کی طرح، بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا اسے بیچ دیا. اس کا مطلب اس کے گھر میں اگر کوئی سونا پڑا ہے اس نے بیچ دیا، اگر اس کے گھر میں کوئی صوفہ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، کوئی بیڈ ہے وہ بھی بیچ دیا، کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے وہ بھی بیچ دی. جتنے پیسے اکٹھے ہوئے جا کر اس نے کھیت خرید لیا، جبکہ اسے پتا تھا کہ یہ ساری چیزوں سے زیادہ اس کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی ویلیو. کلیئر ہے؟ اوکے. آیت نمبر 45 یہاں پہ بیش قیمت موتی کی تمثیل ہے. نمبر 5 بیش قیمت کا مطلب ہے قیمتی. یہ ہے آیت نمبر 45 اور 46. اور نوٹ کریں یہ ساری تمثیلیں ہیں متی کی انجیل 13 باب میں. ٹھیک ہے، یہ متی کی انجیل 13 باب کے 45 اور 46 آیت ہے. یہ 44 ہے، یہ اسے اوپر ہم نے دیکھا تھا. اوکے، بیش قیمت موتی والی تمثیل پڑھتے ہیں. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے
जो उनका मोती की तलाश में था, जब उसे एक बेश कीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे ढूंढ ले, क्योंकि उसे जो वो ढूंढ रहा था वो मिल गया। वैसे जिनको यीशु मिल जाता है, जो बेशकीमत मोती है, वो सब को छोड़कर उसके पीछे। वैसे शागिर्दों ने ऐसा किया नहीं। जब उसे शागिर्दों को बुलाया, कोई मछलियां पकड़ रहा है, कोई टैक्स की चौकी पर बैठा है, लिखा वो अपने बाप को, मछलियों को, कश्तियों को, अपनी नौकरियों को, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो। तो बेशकीमत मोती कौन है फिर? यीशु है। प्रेज गॉड। वैसे कीमत एक ही है, सब कुछ बेचकर। इसका मतलब आपके पास शायद ज्यादा ना हो, लेकिन जो कुछ है वो सारा बेच दे, वही बड़ी कीमत। वो औरत जिसके पास 2 दमड़ियां थी, उसका चंदा सबसे ज्यादा नहीं गिना गया, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसे डाल दिया, जो कुछ था। ओके। फिर मत्ती 13 बाब की 47वीं आयत में, ये 5वीं तमसील है, अब 6ठी तमसील, नंबर 6। मछलियों की तमसील। ये वही तमसील है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। पढ़ें क्या लिखा है? फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानी है, जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेटी, और जब भर गया तो उसे किनारे तक खींच और बैठ कर अच्छी को बर्तनों में जमा कर दिया, और जो खराब थी उनको फिर वापस समुद्र में। चलो छुट्टी। आगे। दुनिया के आखिर में ऐसा भी होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रात से बाजू से जुदा करेंगे, उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत का पीसना। ओके। ये है जी तमसील। इस तमसील में क्या सिखाया गया कि कलीसिया में अच्छी मछलियां भी हैं और बुरी मछलियां भी हैं। जब जाल डाला जाता है, जब कलाम सुनाया जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पीछे चलने का डिसीजन करते हैं, उनमें सारे अच्छे भी नहीं होते। तो एंड में क्या होगा? इब्ने आदम आएगा, फरिश्ते निकलेंगे, रास्तबाजों को शरीरों से जुदा करेंगे। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन ये तमसील है जिससे हमें पता चलता है कि जब कलाम सुनाया जाता है तो हर किस्म के लोग कायल होते हैं और आ जाते हैं। कई तो महज दिखावे के लिए ही आते हैं, लेकिन अदालत के दिन भेड़ों को बकरियों से जुदा किया जाए। ओके। सो अब तक हमने आसमान की बादशाही के बारे में जो तमसीलें सीखी हैं, उनसे क्या कुछ सीखा है? खुलासा बयान करें जी। क्या सीखा है? आसमान की बादशाही कैसी है? हाँ, खजाना है। ओके। नंबर 1 हमने सीखा यह है कि जिसने सब कुछ बेचकर उसको खरीद लिया वो खुदाबंद यीशु है। यीशु को कलीसिया की खरीदारी पर भारी कीमत अदा यीशु ने कलीसिया की खरीदारी पर भारी कीमत अदा की। कीमत अदा की उसने। हवाला पर लिखना है ना, तो वो लिखा हुआ है, तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि बर्रे के बेश कीमत खून से। यीशु ने भारी कीमत अदा की है। आसमान की बादशाही उस बेश कीमत मोती की मानंद है, जो एक सौदागर को मिला तो उसने सब कुछ बेचकर उसको खरीद लिया। तो यहां पर खजाना कलीसिया है। नंबर 2, अगर आप ये मोती चाहते हैं तो आपको सब कुछ बेचकर इसको खरीदना होगा। गुनाहगार को
نجات حاصل کرنے کے لیے سب کچھ دے دینا ہے، دے دینا ہوگا۔ گناہگار آدمی اگر نجات پانا چاہتا ہے تو اس کو سب کچھ دے دینا پڑے گا۔ کتنی تمثیلیں ہم نے پڑھی ہیں، اس نے سب کچھ بیچ کر اس کو خرید لیا۔ اگر جن کو نجات کی سمجھ آ جاتی ہے وہ کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، سب کچھ۔ اب سمجھ آئیے شاگردوں کے بارے میں کیوں لکھا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے، سب کچھ چھوڑ کر۔ تو ان تمثیلوں میں یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے۔ نمبر 3 ہمیں یہ سمجھ آیا ہے کہ سب سے قیمتی چیز اس دنیا کے اندر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع بیش قیمت موتی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز کون ہے؟ خداوند یسوع ہے۔ اس کو پانے کے لیے ہمیں جتنی بھی قیمت ادا کرنے پڑے سب کچھ بیچ کر ہم اس کو خرید لیں گے۔ نمبر 4، آسمان کی بادشاہی میں یا کہہ لیں کلیسیا میں بہت سے جھوٹے ممبران بھی ہوں گے، جھوٹے یا کہہ لیں صحیح جو ممبرز نہیں ہیں، صحیح تبدیل نہیں ہوئے، جو آخر تک اس میں رہیں گے۔ کڑوے دانے کب تک بڑھتے رہے؟ اینڈ تک۔ مچھلیاں آ گئی، اچھی اچھی رکھ لیں، بری پھر واپس پھینک دی۔ اسی طرح اینڈ پہ انصاف ہوگا۔ چرچ میں سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں یا مکس ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے دیں، تو ان سے پریشان نہیں ہو جانا۔ 5ویں بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے، رائی کے دانے کی تمثیل یاد ہے؟ کلیسیا کا آغاز چھوٹا ہوگا، جب سٹارٹ ہوگی کلیسیا تو کیسے ہوگی؟ مگر انجام شاندار ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کلیسیا بڑھتی جائے گی۔ ان ساری بادشاہی کی تمثیلوں میں سیکھا ہم نے کیا ہے؟ یہ پوائنٹ یاد رکھ رہے۔ اگر میں نے پیپر بنانا ہوا تو یہ پوچھوں گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو تمثیلیں سمجھ آ گئی ہیں یا نہیں آ گئی۔ یہ پوچھنے سے ساری تمثیلوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ٹیچر سوال کیسا رکھتا ہے جس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو پتہ چلا ہے یا نہیں، پورا لیسن کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ضرور یاد کر لیں کہ تمثیلوں سے سبق کیا ہمیں ملتا ہے۔ دعا کی تمثیلوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ یاد ہے؟ دعا کرتے رہنا۔ بادشاہی کی تمثیلوں سے کیا سبق ملا ہے؟ یہ سبق ملا۔ کلیئر ہے؟ تمثیلوں میں یسوع کیوں کلام سناتا تھا؟ اس لیے کہ مطلب واضح ہو جائے، اور جو ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے سر کے اوپر سے بات گزر جاتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی۔ آئیے دعا کریں۔ ہیلیلویا۔